جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل کر رہے گا۔ 9 رمضان المبارک بدھ کے دن چلتے پھرتے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، اللہ اکبر۔ صرف ایک دن کا وظیفہ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جو ساری عمر بڑے بڑے وظائف بڑے بڑے عمل سے نہ مل سکا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ماہ رمضان المبارک کی قبولیت کی گھڑیوں میں صرف بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن میں آپ کی ہر حاجت پوری کر دیں گے، ہر پریشانی دور ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ غیب سے رزق دولت عطا فرمائیں گے۔ پیارے دوستوں، میرے پیارے پیارے بھائیوں، آج یہ وظیفہ ان میرے بہن بھائیوں کے لیے کہ جو عمل جو وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، کسی عمل کسی وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا، تو آج انشاءاللہ ایک بار اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیں، گھر میں انشاءاللہ الکریم سکون ہو جائے گا، گھر کی بے روزگاری تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے اس عمل کو کرتے ساتھ ہی فوری ملے گا۔ میرے دوستوں، آپ نے اس طریقے سے بتائے گئے طریقے سے عمل کو کر لینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو آج جو مانگیں گے ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، 9 رمضان المبارک بدھ کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک ایسا اسم، ایک ایسی دعائیں ہے کہ جو بندہ اس دعا کو صرف 11 بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ایک دن میں ہر حاجت پوری کر دیتا ہے، ہر مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہوں گی، جو پورا سال ہو چکا ہے آپ کی حاجت، آپ کی بے روزگاری، گھر سے تنگ دستی بے روزگاری ختم نہ ہوئی، آج انشاءاللہ چند منٹ اس وظیفے کو کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ہر بے روزگاری ہر تنگی سے نجات مل جائے گی، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ الکریم غیب سے آپ کا ہر مقصد پورا کر دیں گے۔ اللہ والوں، آپ اگر اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہو، بے روزگاری سے تنگ آ چکے ہو، گھر میں بے روزگاری نے اتنا بے سکون کر دیا ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، بے روزگاری رہتی ہے، پریشانیاں رہتی ہیں، ایک وقت کا کھانا کھاتے ہو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ کہاں سے رزق آئے گا، کہاں سے دولت آئے گی، اور میرے گھر کے اخراجات، میرے کاروبار کے اخراجات کیسے چلیں گے۔ تو بس ایک بار یہ عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے، جو حاجت انشاءاللہ ہوگی آج پوری ہو جائے گی۔ میرے دوستوں، یا ذوالجلال والاکرام کا ایک ایسا خاص مجرب اور پاورفل عمل ہے کہ جس وقت اس عمل کو کیا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں آپ کو ترقی اور برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ کا وہ مقصد چاہے جتنا بڑے سے بڑا ہو، اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتے ہیں۔ میرے دوستوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو آج آزما لینا، پتہ چل جائے گا اس وظیفے کی کتنی برکت ہے، اس وظیفے کی کتنی شان ہے۔ یہ اتنا عظمت اور برکت والا وظیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی زندگی میں سے تمام دکھ تمام پریشانیوں کو ختم فرما کر آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک کے ان بابرکت گھڑیوں میں 9 رمضان المبارک بدھ کے دن اس وظیفے کو کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پورے سال کے دن کو پھیر دیتا ہے۔ یہ عمل ساری بدنصیبی کو کھول دیتا ہے، آپ کے ہر ایک مقصد انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ جو شخص آج اس وظیفے کو کرے گا اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ جس کے گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہو، دولت کو جلد سے جلد اپنے ہاتھوں میں دیکھنا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ کی پریشانیاں بیماریاں دکھ تکلیفیں ختم ہو جائیں، تو صرف ایک دن کا یہ عمل ہے، انشاءاللہ عز و جل ایک دن کے عمل کی برکت سے آپ کی ہر قسم کی بدنصیبی کھل جائے گی، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج دنیا جہاں کے سارے کام چھوڑ کر آپ چاہیں تو اس تسبیح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف پڑھ لیں، چاہیں تو آپ تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھ لیں، جیسے آپ کو بہتر لگے، بس ایک بار پڑھ لو۔ جو ساری عمر نہ مل سکا ہوگا آج مل کر رہے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جن بہن بھائیوں نے اس وظیفے کو پچھلے سال کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سال بلکہ پچھلے سال ہی ان کو مالدار کر دیا۔ آپ بھی اگر بتائے گئے طریقے سے اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ آج ارب پتی بن جائیں گے۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں، اس وظیفے سے لاکھوں لوگوں نے اس وظیفے کو کیا، لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل گئی، لاکھوں لوگ مالدار بن چکے ہیں۔ انشاءاللہ ایک ہی دن کے وظیفے سے آپ کی تمام پریشانیاں تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ گھر کے حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہو تو یہ موقع پھر بار بار نہیں ملے گا، آج موقع ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی خوب رحمت برس رہی ہے اور پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ کوئی ہے جو رزق کا طلبگار ہے جس کو میں رزق عطا کروں، کوئی ہے جو دولت کا طلبگار ہے جس کو دولت عطا کروں، کوئی ہے بخشش کا طلبگار جس کی میں بے حساب بخشش فرما دوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ میرے دوستوں، جب بھی آپ کوئی بھی عمل کیا کریں، کوئی بھی وظائف کیا کریں، تو اللہ پر کامل یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور اللہ
اللہ پر مکمل آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی بندے کا اللہ پر کامل یقین ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو ختم کر دیتا ہے، اس کے گھر سے ہر ایک بے روزگاری، تنگ دستی، محتاجی کو ختم کر دیتا ہے۔ تو میرے دوستوں، اگر آپ بھی جلد کامیاب ہونا چاہتے ہو کہ آپ کے گھر سے بے روزگاری، تنگ دستی، محتاجی کا 1 منٹ میں خاتمہ ہو جائے اور پوری زندگی آپ کی سکون سے گزرے، آپ کی آنے والی نسلوں تک بھی یہ رزق دولت ختم نہ ہو، تو بس ایک عمل یا ذوالجلال والاکرام کا بتائے گئے طریقے سے اب کر لیجئے۔ آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، آپ نے اب توجہ کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ بات چیت بالکل نہیں کرنی، چپ چاپ جہاں کہیں بھی موجود ہوں اسی جگہ بیٹھ کر یہ عمل کر لیجئے۔ میرے بھائیوں، اس عمل کی برکت سے پوری زندگی رزق دولت انشاءاللہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ کہتے ہیں کہ جو شخص اس تسبیح کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی میں ریگولر کر لیتا ہے تو انشاءاللہ دنیا کا مال، دنیا کا رزق اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے، اس پر رزق دولت عاشق ہو جاتا ہے جو بندہ اپنی زندگی میں اس تسبیح کو ریگولر کر لیتا ہے۔ آگے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خوشحالیاں چاہتے ہیں، بیماری کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو تو چاہتے ہوں گے آج وہ عمل یہ لازمی کریں گے۔ تو جس بہن بھائیوں نے در در کے دھکے کھائے ہیں، لوگوں سے رزق مانگا ہے، کاروبار کے لیے آپ نے کچھ مانگا لیکن کسی نے بھی آپ کی مدد نہیں کی، تو بس ایک تسبیح پڑھو اور دنیا کا ہر ایک شخص، ہر ایک بندہ آپ کی عزت کرے گا، قدر کرے گا، آپ کو رزق دولت سے آپ کو انشاءاللہ مالا مال کر دے گا۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈال دے گا، آپ کی وہ عزت کے لیے تیار ہو جائیں گے، آپ کو رزق دولت جو چاہیے ہوگا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہر مقصد غیب سے پورا کرے گا۔ میرے دوستوں، آپ نے اس عمل کو کس ترتیب سے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، میں وہ طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر ہمارے چینل پر آپ نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر لیجئے، اس طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی اور آپ کی زندگی کی جو پریشانیاں ہیں، جو دکھ ہیں، جو تکلیفیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ان وظائف کی برکت سے ختم فرما دے گا۔ اگر میری کسی بہن بھائی کو کوئی وظیفہ، کسی عمل، کسی پریشانی کا حل چاہیے ہو تو کمنٹ باکس میں لکھ سکتا ہے، میں انشاءاللہ اس کے لیے بھی آپ کے لیے ویڈیو بنا دوں گا اور آپ کو کوئی ایسا وظیفہ بتا دوں گا کہ جس کی برکت سے آپ کی پریشانیاں، تکلیفیں اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ تو چلو آپ کو عمل بتاتے ہیں۔ آپ نے عمل کو بتائے گئے طریقے سے کر لینا ہے۔ اپنی طرف سے جو بہن بھائی بھی بتائے گئے طریقے سے عمل نہیں کرتا، پھر وہ کمنٹ میں برے برے کمنٹ کرتا ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس کے بعد فوری یہ عمل کریں۔ دیکھیں آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے زندگی بدلتا ہے، اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے معجزات دیکھنا۔ پیارے دوستوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب بھی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، چاہیں تو آپ جب نماز ظہر ادا کریں اس کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں، چاہیں تو اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں، گھر پر بیٹھے ہیں، کسی آفس میں بیٹھے ہیں، جہاں کہیں بھی موجود ہیں، بس یہ عمل کر لینا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب یہ عمل شروع کرنا ہے تو آپ نے بالکل خاموشی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ آپ نے قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے درود ابراہیمی اول آخر 11 بار پڑھ لینا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوری بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو آپ نے ایک بار پڑھنا ہے، صرف ایک بار۔ سب بہن بھائیوں کو یہ سورت آتی ہوگی، بہت ہی آسان یہ سورت ہے، بہت ہی آسان یہ سورہ مبارکہ ہے، سب کو آتی ہوگی۔ جس کو نہ آتی ہو وہ ایک بار اس کو پڑھ کر یاد کر لے۔ میں ایک بار آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بس ایک بار سورۃ الکوثر کو پڑھ لینا ہے۔ پڑھ لینے کے بعد آپ نے 10 بار سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ ایک بار میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ سورۃ الاخلاص کو پڑھنے کے بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھ لینا ہے، صرف 11 بار۔
چاہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دستانوں پر پڑھ لیں، جیسے آپ کو بہتر لگے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پڑھ لینے کے بعد آپ نے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، صرف 11 بار اس دعا کو آپ نے پڑھ لینا۔ یہ دعا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم بھی ہے، جس طرح آپ کو بہتر لگے آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ پڑھ لینے کے بعد آپ نے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، صرف آپ نے 21 بار اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 21 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک اسم 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، صرف آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام، یہ بابرکت نام کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، اس نام کو آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف، اس نام کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، صرف 10 بار پڑھ لینا ہے۔ الحمدللہ یا ربی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو رزق دولت سے انشاءاللہ مالا مال کر دیں گے، اس کے رزق میں، کاروبار میں بے حساب برکت ہو جائے گی۔ اس کو آپ نے پڑھ لینا۔ پڑھنے کے بعد آخر میں ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کی کر لینی۔ جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، انشاءاللہ اس عمل کے پڑھنے کی برکت سے جب یہ عمل ختم ہوگا انشاءاللہ آپ کا ہر مقصد، ہر حاجت اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔